بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت مریم علیہ السلام، یہ دونوں ہستیاں اتنی مقدس ہستیاں ہیں، اتنی بابرکت ہستیاں ہیں، اتنی محترم ہستیاں ہیں، عظیم الشان ہستیاں. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید کی 13 صورتوں میں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5، 13 صورتوں میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، مختلف ناموں سے. چنانچہ 26 مقامات پر، 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عیسیٰ کے نام سے یاد کیا گیا. تو سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی نانی، ان کے نانا، تفصیل سے پورے خاندان کا ذکر ہے اور اس کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ مریم بہت مشہور معروف صورت. کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو 19ویں صورت ہے قرآن مجید کی؟ پوری سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی پیدائش جو معجزانہ طور پر وجود میں آئی، حضرت مریم، ان کے والد، ان کی والدہ، سارے واقعات کو تفصیل سے سنایا گیا. ان میں سورہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواری جو صحابہ، ان کو صحابہ آپ کہیں چونکہ ان کے جو شاگرد تھے، جو صحبت یافتہ لوگ تھے، قرآن نے ان کو حواری کے نام سے یاد کیا. حواری سے مراد مددگار، انصار. تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ پاک سے آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک کوئی دسترخوان ایسے معجزے کے طور پہ نازل فرما دے کہ ہمارے ایمان کو مزید تقویت حاصل ہو، قوت حاصل ہو. تو سورہ مائدہ کا نام اسی واقعے کی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورۃ المائدہ پڑ گیا. مائدہ کا ترجمہ دسترخوان، کھانوں سے سجا ہوا. اس کے علاوہ سورہ تحریم ہے. بے شمار، یعنی 13 صورتوں کے اندر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ. اللہ پاک کے بڑے برگزیدہ، اللہ پاک کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تو بے شمار، اللہ اکبر، خصوصیات، بے شمار خصوصیات. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ناظرین بنی اسرائیل کے آخری نبی پیغمبر ہیں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا تقریباً 600 سال تک، 570، تقریباً 600 سال آپ رکھ. اس پوری پیریڈ کے اندر کوئی نبی تشریف ہی نہیں لائے. آخری نبی، ہم سب کے نبی، پوری کائنات کے نبی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین کے طور پہ تشریف لائے. اور قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دراصل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد تورات پر عمل کرنے والے لوگوں نے جو زیادتیاں کی ہیں، بدعنوانیاں کی ہیں، تحریف، جو دین سے دور ہوتے چلے گئے، انہوں نے بالکل یکسر تورات کو بھلا دیا اور ایک تورات کی شکل میں نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر دیں اپنے دین. تو ان کی کریکشن کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے گویا انجیل تورات کی تکمیل کے طور پہ نازل ہوئی تھی، اور تجدید کے طور پہ جو لوگوں نے اپنے دین کو، تورات والوں نے جو بھلا دیا تھا، دین سے دور ہو گئے تھے،
اور حقیقی دین پر جو بہت سارا جو ڈسٹ گرد و غبار پڑ گیا تھا، اس گرد و غبار کے لیے ہٹانے کے لیے تشریف لائے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یاد رکھیں، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں، اللہ نہ کرے کہ غلط فہمی ہو، جس طریقے سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی فہرست میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مسلمان کے لیے ادنا درجے کی بھی بے ادبی گستاخی جائز نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ خصوصیت ہے کلمہ گو کی، یہ خصوصیت ہے صاحب ایمان کی۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ کسی کی بے ادبی نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی اعلیٰ اونچی چیز ہیں، ایک مسلمان کسی بھی ادنا درجے کے انسان کی بھی بے ادبی نہیں کیا کرتا، نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ خصوصیت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کسی کی بھی ادبی نہیں کرتے، کسی کی بھی احترامی نہیں کرتے۔ تو عیسیٰ کا جو لفظ بڑا بابرکت ہے، اس کے اور بھی کئی معنی علماء نے لکھے ہیں۔ اس کے ایک معنی آتے ہیں بابرکت، برکت والا نام۔ اسی طرح مسیح کا ترجمہ آتا ہے وہ ذات جس کو اللہ پاک نے چھوا ہو اور ٹچ کیا ہو اور ٹچ کر کے بابرکت بنا دیا۔ اسی طریقے بے شمار نام آتے ہیں۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا 13 صورتوں میں 26 مقامات پر اللہ پاک نے عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، عیسیٰ کے نام سے تذکرہ کیا۔ 23 مقام پر ابن مریم کے نام سے یاد کیا، 11 مقامات پر مسیح کے نام سے یاد کیا، اور 1 مقام پر عبداللہ کے نام سے یاد کیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی والدہ کا بھی تذکرہ کریں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام مریم علیہ السلام، ان کے جو والد تھے حضرت مریم کے، ان کا نام عمران تھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا سورہ آل عمران کی پوری تفصیلات آئیں۔ حضرت عمران اور ان کی اہلیہ حضرت مریم کی جو والدہ جن کا نام حنہ تھا، یہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت نیک پارسا، اور ان کی نیکی، ان کی پارسائی، ان کی طہارت، تقوی ضرب المثل بن گیا تھا۔ حضرت حنہ کو کوئی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھی۔ جس طریقے سے کسی بھی اولاد خاتون کی یہ آخری تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی کہ اللہ میرا بھی گھر، میری بھی گود ہری بھری ہو جائے، میرا بھی گھر ہرا بھرا ہو جائے، میرے گھر میں بھی بچے ہوں۔ اسی طریقے سے ان کی بھی یہ خواہش و تمنا تھی حضرت حنہ کی۔ تو ایک موقع پہ وہ گھر کے صحن میں کھڑی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برڈ، ایک چڑیا، ایک پرندہ اپنے بچے کو کھلا رہا ہے، اپنے بچے سے کھیل رہا۔ بہرحال کوئی وقت ایسا انسان کی 24 گھنٹے میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بچے کو جب دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً اللہ پاک سے دعا کر دی کہ میرے اللہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ پرندہ اپنے بچے سے کھیل رہا ہے، بچے کو کھلا رہا ہے، میرے اللہ میری بھی گود بھر دے۔ اللہ پاک کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہو گئیں۔ حمل کے بعد انہوں نے اللہ پاک سے یہ منت بھی مان لی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب صاحب حمل ہوئیں تو انہوں نے یہ نیت کر لی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے اللہ جو حمل میں جو میرا ہوگا، جو اولاد ہوگی، اس کو میں وقف کر دوں گی آپ کے گھر کے لیے، آزاد کر دوں۔ اس دور کی شریعت میں اور اس دور میں یہ ایک بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی اولاد کو، کسی بچے کو مسجد الاقصیٰ کے لیے وقف کر دے خدمت کے لیے۔ مریم کا ترجمہ عربی سریانی زبان میں خادم کے آتے ہیں، خدمت کرنے والی، خادمہ اور خادم۔ حضرت حنہ نے منت یہ مانی تھی کہ جو میرا بیٹا ہوگا اس کو میں وقف کر دوں گی، اور پھر جب بیٹی ہوئی تو بہت پریشان ہوئی۔ فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ظاہر ہے کہ میل فیمیل کی طرح تو نہیں ہوتا، جو میل ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہیں رہ کے خدمت کرنا۔ فیمیل کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پردے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ، محرم کا مسئلہ۔ تو بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، اللہ پاک نے تمہاری اس نظر کو، منت کو بہت اچھی طرح قبول فرما لیا۔ اللہ کی شان۔ بہرحال بہت مہذب خاندان، بہت محترم، بہت بابرکت، بہت پاکیزہ یہ خاندان تھا حضرت مریم علیہ السلام کا۔
والد عمران، والدہ حنا۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی حضرت مریم کی پیدائش نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی والد بزرگوار کا حضرت عمران کا انتقال ہو جاتا۔ حضرت عمران اللہ پاک کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مریم جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو والد ان کے پاس نہیں ہوتا۔ بعد حضرت حنا نے چونکہ منت مانی تھی، انہوں نے بیت المقدس میں لے جا کے اپنی بچی کو پیش کر دیا۔ وہاں جو راہب لوگ تھے، جو مجاور لوگ تھے، جو ائمہ لوگ تھے، سب کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہو، میں کفالت کروں گی، میں کفالت کروں۔ وہیں ایک اور ہستی تھی حضرت زکریا علیہ السلام، جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ حضرت حنا کی جو بہن تھی عیشا، ان کے یہ ہسبینڈ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں بھی کفالت کا دعوے دار ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کفالت میں مل جائے۔ ظاہر اتنی بابرکت ہستی، بابرکت شخصیت۔ بہرحال آپس میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ظاہر ہے کہ پھر ڈسپیوٹ ہوگا، ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، ڈرو کر لیتے ہیں۔ بہرحال ڈرو کے اندر، قرآن اندازی کے اندر جب نام ڈالے گئے تو 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ بھی حضرت زکریا کا نام آیا، دوسری مرتبہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، تیسری مرتبہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا نام آیا۔ تو باقی جو ائمہ لوگ تھے، علماء تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے، اللہ پاک کی مدد و نصرت ہے، اور یقینی طور پہ اشارہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام ہی کو کفیل ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم آئیں، جو کہ خالو تھے رشتے میں ان کے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی پھر گروتھ ہوتی رہی، بڑی ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک حجرہ بنا دیا گیا مسجد اقصیٰ کے قریب میں، جہاں وہ دن بھر عبادت کرتی ہیں اور رات میں اپنی خالہ کے پاس رات گزارنے کے لیے چلی جایا کرتی۔ قرآن نے بے شمار واقعات سنائے، وقت کی بڑی قلت ہے۔ صرف ایک واقعہ کا تذکرہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ دیکھ بھال کرتے تھے، کفیل تھے ان کے، تو ایک دن ان کے حجرے میں اچانک چلے گئے دیکھ بھال کے لیے۔ فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ بے موسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، پھل جو مارکیٹ میں اویلیبل پھل نہیں ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ پڑے، بول پڑے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے حجرے میں، کمرے میں؟ یہ پھل تو بازار میں، مارکیٹ میں کہیں اویلیبل نہیں ہے۔ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کا جواب تھا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس معجزے کو دیکھا اور یہ کرامات دیکھی تو ظاہر ہے کہ ان کو یقین ہو گیا، اور یقین تو تھا ہی کہ حضرت مریم علیہ السلام کوئی معمولی خاتون نہیں، کوئی عام خاتون نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہیں۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم ہم نے تمہیں تمام کے تمام عالم کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ عالمین، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عالم سے مراد کہ اس دور میں جتنی خواتین تھیں، جس دور میں حضرت مریم تھیں، اس دور میں کائنات کے اندر جتنی خواتین تھیں ان سب پر فضیلت حاصل ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت زکریا نے اس موقع پر دعا کی، قرآن نے تذکرہ کیا ہنالک دعا۔ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ، یقین تو تھا ہی، لیکن کبھی کبھی انسان آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے نا تو اس کا یقین حق الیقین، عین الیقین میں بدل جاتا ہے۔ ظاہر وہ اللہ کے نبی تھے زکریا علیہ السلام، ان کے یقین کا، ان کے ایمان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے تذکرہ کیا اس موقع پر حضرت زکریا نے بھی اللہ پاک سے دعا کیا کہ یا اللہ مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بے شک میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، عمر بچوں کے حصول کی عمر نہیں ہے میرے اللہ، لیکن آپ جیسے آپ نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرمایا میرے اللہ، مجھے بھی یعنی عمر نہیں ہے، نہ میری عمر ہے اس قابل ہے، نہ میری بیوی کی عمر ہے، لیکن میرے اللہ آپ دینا چاہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے۔ پورا واقعہ قرآن نے سورہ مریم میں
تذکرہ کیا ہے حضرت زکریہ. پھر حضرت زکریہ کو اللہ پاک نے بشارت دیا, زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریہ ہم نے تمہیں ایک بچے کی بشارت دیتا ہوں میں, اور اس بچے کا نام یحییٰ بھی میں نے رکھ دیا. یحییٰ علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں جن کا نام اللہ پاک کی طرف سے متعین کیا گیا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, فرمایا کہ اس سے پہلے اس نام کی ہستی نہیں آئی. یہ پہلا نام رکھا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو غرض کہ یہ سارے واقعات قرآن مجید میں محفوظ ہیں, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج دیکھیں ہمارے یہاں خطاب ہوتا ہے, تقریر ہوتی ہے, درس ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, لیکن ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث کے الگ تھلگ ہو رہی ہوتی ہیں. قرآن میں اتنے واقعات ہیں, اتنے دروس ہیں, اتنی حکمتیں ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید احادیث صحیحہ کا تذکرہ کریں تو شاید پورا سال ختم ہو جائے, ٹاپک نہ ختم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اور سب سے بڑی جو ہستی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, کہ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے جتنی خوبیاں معجزات عطا کیے ہیں, کمالات دیے ہیں, جمال دیے ہیں, حسن دیا ہے, سب ایک طرف. الگ الگ انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ معجزے کمال دیے گئے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ذات اقدس کے اندر تمام کے تمام کمالات موجود ہیں جو سب کو انفرادی طور پر دیے گئے. بس اچھی بات یہی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, آپ کی شخصیت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ, ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے اس میں سے. تو ان کے انداز کو دیکھ کر انہوں نے کچھ سوال بھی کیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تورات نہ پڑھ لیا کریں. اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پیارا جواب. اور آپ نے یہ بتایا کہ اسلام کے آنے کے بعد, شریعت اسلامیہ کے آنے کے بعد اب کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں. ساری تعلیمات منسوخ, ساری کتابیں منسوخ. اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی چیز لائق اعتبار ہے, لائق عمل ہے, قابل عمل ہے کوئی اگر شریعت, تو صرف اسلامی شریعت. تو آپ نے عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یا عمر لو كان اخی موسیٰ حیا, لو كان اخی موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی. تاریخی جملہ. آپ نے فرمایا کہ اے عمر, تم تورات کی بات کرتے ہو, اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی یہاں موجود ہوتے, باحیات ہوتے, یہاں ہوتے, دنیا میں ہوتے, تو ان کے پاس بھی سوائے میری اتباع کے کوئی چارہ نہ ہوتا, میری اتباع. تو بہرحال جو آیت میں نے پڑھی سورہ مریم کی, اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مریم کا تذکرہ تو کیجئے, حضرت مریم کا ذکر تو کیجئے, ان کا تذکرہ تو سنائیے. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا, جب وہ بیت المقدس کی شرقی جانب میں, مشرقی جانب الگ ہو گئیں. فانتبذت به, اور پھر انہوں نے وہاں جا کے پردہ کر لیا. علامہ ابن جریر نے لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ خلوت میں جا کے اللہ پاک کی عبادت کرتی تھی, یکسوئی کے لیے. بسا اوقات بہت خلوت میں چلی جاتی ہیں, خلوت میں رہ کے اللہ پاک کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. تو جب وہاں گئیں تو کیا ہوا, فرمایا کہ فانتبذت به مکان شرقیہ, وہاں پر جو ہے جب گئی ہیں تنہائی میں, یا پھر پردہ بھی کر لیا انہوں نے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, کہ ہم نے بھیجا جبرائیل کو. جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے, اور جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہے کہ جب انسانی شکل میں آئے ان کے پاس پہنچے, تو ظاہر ہے کہ نیک پارسا خاتون تھیں, گھبرا گئیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک, کہتی ہیں کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے, تجھے اللہ کا واسطہ ہے, ان کنت تقیہ, میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں, رحمان کا واسطہ ہے تجھے, خدائے رحمان کا. فرشتے نے فوراً بتلایا کہ آپ گھبرائیں نا, آپ بالکل پریشان نہ ہو, میں انسان نہیں ہوں,
میں کوئی انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں آپ کے پروردگار کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، میری جانب سے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی۔ فرشتہ کہتا ہے کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک نیک صالح بچہ عطا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک پارسا، ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک پاکیزہ خاتون کے لیے جملہ کیسا بجلی بن کے گرا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ماں ورائے فطرت، فطری نظام تو یہی ہے کہ میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فوراً سوال کیا، قالت، کہتی ہیں کہ انا، کیسے ہو سکتا ہے مجھے انا لک غلام، مجھے غلام، مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں بدکار ہوں اور نہ میری شادی ہوئی ہے۔ یعنی فوراً انہوں نے عجیب سی بات تھی نا، سم تھنگ یونیک، غیر معمولی بات تھی، انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، قال کذالک، ہوگا تو ایسا ہی، ہوگا ایسا ہی، چونکہ یہ میرے رب نے فیصلہ کر لیا۔ وَلِنَجْعَلَهُ، فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ پاک نشانی بنا دیں آنے والے لوگوں کے لیے، نشانی بن جائے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر، سب سے پہلا مظہر حضرت آدم علیہ السلام، جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی سے بنایا، بغیر ماں اور باپ کے، بالکل فطرت کے خلاف، جو فطری جو نظام ہے اس کے خلاف۔ پھر حضرت حوا کو اللہ پاک نے پیدا کیا حضرت آدم سے، بغیر ماں کے، اور تیسری چوتھی شکل جو رہ گئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ بہرحال فرشتے نے کہا کہ ہوگا ایسا ہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بہت آسان ہے، اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے، یہ اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کو نشانی بنا۔ بہرحال آیت کا سلسلہ تقریباً 22 آیتوں میں یہ واقعات سنائے گئے ہیں سورہ مریم کے اندر، میں مختصر کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کے چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، حضرت مریم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہو گئیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے وضع حمل کا وقت قریب آتا جاتا، حضرت مریم کی پریشانی میں ظاہر ہے کہ اب ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی پریشان ہوں گی اندر سے، کتنی بے چین بے قرار ہوں گی اندر سے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جبکہ لوگوں میں ان کی پارسائی، ان کی پاک دامنی، ان کی پاکیزگی، ان کی عفت، ان کی نیکی ضرب المثل تھی۔ کیا بات حضرت مریم کا! حضرت زکریا علیہ السلام جیسی ہستی ان کے کرامات کو دیکھ چکے تھے ان کے کمرے میں، اتنا چرچا تھا ان کی نیکی کا، ان کی پارسائی کا، وہ خاتون صاحب حمل ہو گئی، حاملہ ہو گئی، اور اب دن قریب آ رہا ہے وضع حمل کا کہ ولادت ہونے والی ہے۔ کہتی جیسی جیسی ان کی پریشانی بڑھتی رہی، جیسے جیسے دن قریب آتے رہے وضع حمل کے، ولادت کے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا، غموں میں ڈوب جاتی تھی کہ یا اللہ میں کیسے جواب دوں گا، یا اللہ ہوگا کیا میرے ساتھ، کیا ہونے والا۔ حتیٰ کہ جب دن بہت قریب آ گئے، کہتے ہیں بیت المقدس سے 9 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جنگل کے اندر، اس پہاڑی کے پاس جاتی ہیں، پھر وہاں ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتی، اور آج اس جگہ کا نام بیت اللحم کے نام سے اس جگہ کو یاد کیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں اس درخت کے نیچے میں بیٹھ گئی، پریشان حال، اور اسی غم میں، اسی الم میں، اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ فرشتہ پھر ایک مرتبہ اس فرشتے کی آواز آئی، اس نے آواز لگائی کہ مریم پریشان نہ ہو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ مریم آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ جہاں بیٹھی ہیں نا جس کھجور کے درخت کے نیچے، اس کھجور کی شاخ کو آپ ہلائیے، وہ شاخ، وہ کھجور کا درخت آپ کو تر و تازہ کھجور بھی دے گا، اور آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ پاک نے چشمہ بنا دیا ہے، چشمے کا پانی پیجئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ ظاہر ہے کہ جب درد ذے کا وقت آیا تو اللہ کی شان ہے، اللہ کرنے والی ذات ہے، اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ پاک جب کوئی مشکل میں ڈالتے ہیں تو راستے بھی وہی نکالتے ہیں،
یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہا تھا، اور اللہ پاک کا جو نظام غیبی ہے وہ حرکت میں تھا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ تو ان کو حضرت جبرائیل کے ان الفاظ سے بڑی تسلی ہوئی، وہ غم جاتا رہا، وہ صدمہ جاتا رہا، وہ سب کچھ بھول گئیں، سارے غموم کو یقین ہو گیا کہ میرا اللہ یقینی طور پہ میری پاک دامنی کو ثابت کرے۔ کیسے ثابت کرے گا ابھی نہیں پتا۔ بہرحال دردزے کے بعد جب ولادت ہوتی ہے، حضرت مریم اپنے لخت جگر نوری نظر کو دیکھتی رہیں، آنکھیں، فرشتے نے یہ بھی کہا کہ وَقَرِّ عَيْنَا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے اپنے اس بچے کو، حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر۔ آپ پریشان بالکل نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا اور آپ اس کی فکر بالکل نہ کریں۔ چنانچہ 40 دن کے بعد، جو زمانہ ہوتا ہے ایام کا، اس ایام کے ختم ہونے کے بعد 40 دن کے بعد حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ بارش ان پر رحمت کی، اپنے گھر تشریف لاتی ہیں، شیرخوار بچہ گود میں ہے، کسی فکر میں گھر تشریف لا رہی ہیں۔ 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، بچہ ابھی شیرخوار دودھ پیتا بچہ، جس کی ولادت معجزے کے طور پہ ہوئی، انوکھے انداز میں، یونیک انداز میں۔ یہ اللہ پاک کی چوتھی نشانی۔ پہلی نشانی آدم علیہ السلام، حضرت حوا، اور یہ تیسری نشانی جب یہ تشریف لاتی ہیں، چاروں طرف سے گھر والے، محلے والے، ٹولے والے، ظاہر ہے کہ ایک جم غفیر ان کی گرد جمع ہوتا ہے، اور سبوں نے سلسلہ شروع کیا، اعتراضات، تنقید، بہتان، الزام۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ کہنے والوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید ہارون علیہ السلام کی نسل، جس طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت مریم اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، یا پھر ہارون ان کے خاندان میں کوئی نیک لوگ ہوں گے، صالح کوئی بندہ ہوگا جس کی طرف نسبت کرتے انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارے والد ایسے تھے، دونوں بڑے پرہیزگار تھے، دونوں بڑے پرہیزگار تھے، نیک تھے، پارسا تھے، ان کی نیکی تو ضربر مثل تھی بنی اسرائیل کے اندر، تم نے یہ کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ انسانی عقل، انسانی فہم، اس کے ایک دائرے ہوتے ہیں، انسان اس دائرے سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو فطری جو طریقہ ہے، ماں باپ کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، خلاف فطرت، ماورائے فطرت ایک ایسا واقعہ جو عجیب و غریب واقعہ۔ اللہ پاک نے حضرت مریم کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی تمہیں نظر آئے، کوئی انسان تم سے کوئی سوال کرے تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے کا جو روزہ ہوتا تھا ناظرین، اس زمانے کے روزے میں نہ صرف کہ کھانا پینا ممنوع تھا، بات کرنا بھی ممنوع تھا، روزے کے اندر شامل تھا کہ بات نہ کیا جائے، گفتگو نہیں تھی اس میں۔ تو تم بتا دینا کہ میں روزوں سے ہوں اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حسب حکم، اللہ پاک کی فرما برداری، تابعداری کرتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، جب لوگوں نے پریشان کرنا شروع کیا، سوالات پہ سوالات کرنے شروع کیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ اب وہ لوگ اور پریشان ہوئے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم ایسے چھوٹے شیرخوار بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گود میں پڑا ہوا ہے، تم اس کی طرف اشارہ کر رہے، اور عجیب بات تم نے کر دی، یہ بچہ کیسے اس سوال کا جواب دے سکتا؟ کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا، ان کی باتیں چل رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، لیفٹ کروٹ میں تھے، کروٹ سے ذرا سا اٹھے اور سہارا ذرا سا لیا، اور سہارا لینے کے بعد فوراً اپنی پوری تقریر شروع کی، قال انی عبد اللہ، اے لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قربان جائیے قرآن کے اسلوب پہ، لیکن قرآن مجید توحید کی اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ کاش کہ آج توحید کی اہمیت
ہمارے دلوں میں آ جائے. یاد رکھیں قربان جائیں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا جملہ اسٹیٹمنٹ قال انی عبد اللہ. سن لو غور سے سنو, میں اللہ کا بندہ ہی ہوں, بیٹا نہیں, پارٹنر نہیں. اللہ خالق, میں مخلوق ہوں, میں عبد ہوں, اللہ معبود ہے. انی عبد اللہ, میں عبد اللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. قربان جائے توحید کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ کہیں انیوزول غیر معمولی طریقے سے خلاف فطرت میری پیدائش کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ سمجھ لینا جیسا کچھ لوگوں نے سمجھ لیا. تم نہ سمجھنا. عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, اس قول کے ذریعے اللہ پاک توحید کی حفاظت فرما رہے. قال انی عبد اللہ, اے لوگو مجھ سے بات کرو, میں بتاتا ہوں میں کون ہوں, میری ماں کون ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میرے اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے, مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارک, اور اللہ پاک نے مجھے بہت بابرکت بنایا ہے. اینما کنت, جہاں بھی میں رہوں. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور اللہ پاک نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی, اور اے میری پاکیزہ ماں پر الزام بہتان لگانے والوں یاد رکھو میری ماں بہت پاکیزہ ہے. وبرم بوالدتی, وبرم بوالدتی, میری ماں بہت پاکیزہ. نہ لگاؤ میری ماں پر بہتان. ولم یجعلنی جبارا شقیا, اللہ پاک نے مجھے بدبخت نہیں بنایا, بہت بابرکت بنایا. یہ قرآن کا اسلوب ہے ناظرین. کاش کہ ہمیں اللہ پاک قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا ذوق عطا فرمائے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے قریب کے جتنے لوگ تھے سارے, بہت سے لوگ ایمان بھی لائے, ششدر رہ گئے. یہ انوکھا واقعہ دیکھ کے ظاہر ہے کہ معجزانہ یہ سارا سلسلہ تھا. شیرخوار بچہ کہاں باتیں کر سکتا ہے, لیکن اللہ پاک جسے بلوانا چاہیں کہ اس کے لیے کیا مشکل. لیکن ظاہر ہے کہ اس موقع پر بھی وہ لوگ جن کے دلوں میں عناد تھا, دشمنی تھی, بغض تھا, ان کے بغض میں اور اضافہ ہو گیا. جن لوگوں کا کام ہی اور شیوا ہی بہتان لگانا, الزام لگانا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے. ان کے قلب پہ مہر لگی ہوتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ان کی حسد کی آگ اور زیادہ تیز ہوئی, اور زیادہ جلس, اور انہوں نے پھر اللہ معاف کرے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی یا معصوم ہیں, بے شمار کرامات. مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس گفتگو کے بعد پھر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, یہاں تک کہ پھر جب سن شعور کو پہنچے, بچپن کا جو عمر بولنے کا, اس وقت پھر انہوں نے بولنا شروع کیا. اور پھر جب 7 سال کے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام نے معلم کے پاس بھیجا تاکہ دینی تعلیم کا سلسلہ ہو. ظاہر اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے. ایک نبی دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں, سیکھنے کے لیے نہیں, سکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. پھر ان کی زبان پر جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو علماء نے لکھا ہے, روایات میں ہے کہ ان کی زبان مبارک پر ایسی ایسی حکمت کی باتیں, رموز و اسرار کی باتیں جاری ہوئی کہ لوگ سن کے اشش کیا کرتے. علماء نے لکھا ہے کہ 30 سال کی عمر میں, ایک روایت کے مطابق 40 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور پھر 40 سال انہوں نے اس کی دعوت و تبلیغ پیش کی. گھر قریہ گاؤں اپنا کوئی گھر نہیں بسایا, کوئی انہوں نے شادی نہیں کی, کوئی اپنا گھر نہیں بنایا, پوری زندگی اللہ پاک کے دین کی تبلیغ و دعوت میں صرف کرتے. اور پھر جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے, حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال پھر دنیا میں قیام فرمائیں گے, پھر حق کا بول بالا ہوگا, حق کی سربلندی ہوگی, اس کے بعد پھر دنیا میں ان کا انتقال ہوگا, اور پھر ان کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی. آج کی اس موضوع میں عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ کریم میں ان ہستیوں کے حوالے سے ہماری جو عقیدت و محبت ہے اللہ کریم اس میں اضافہ فرمائے, اور ان بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اللہ والوں کی, اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں قرآن میں ذکر خیر ہے, بہت بڑی بات ہے.
اس سے بڑی اور فضیلت کسی کی کیا ہو سکتی ہے کہ 13 صورتوں میں بے شمار مقامات پر پوری کی پوری صورت، پوری کی پوری آیتیں، پوری مریم، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران. کبھی ہمیں اس کا شوق نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں سورہ مریم میں کیا ہے، مریم علیہ السلام کی کیا واقعات ہیں، کیا سیرت ہے. اللہ پاک نے اتنی فضیلت جو دی ہے، فرمایا کہ یا مریم وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، ہم نے ساری کائنات کے عورتوں پر تمہیں کیوں یہ فضیلت دی گئی، اتنی بڑی فضیلت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا پیدا ہونے والا بچہ نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا ہو اور شیطان نے اسے حرکت نہ دی ہو، چھوا نہ ہو. پیدا ہونے کے بعد جب شیطان ٹچ کرتا ہے تو بچہ روتا ہے، پیدا ہونے کے بعد چیختا ہے. فرمایا کہ سوائے 2 بچوں کے جن کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا، چونکہ دعا کی تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو وہ 2 بچے کون ہیں؟ وہ حضرت مریم ہیں اور ان کی اللہ اکبر ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام. یہ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت. معجزے اللہ پاک نے ایسے عطا فرمایا کہ سب سے پہلا معجزہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا؟ دوسرا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بولے، کلام کیا جب یوجولی بچہ نہیں بولتا، شیر خوار بچہ. اتنی فصیح و بلیغ باتیں، اللہ اکبر، فصاحت بلاغت کی انتہا، یہ معجزہ. اس کے بعد 4 بڑے معجزے اللہ پاک نے اور عطا کیے تھے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو. ناظرین، معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ بہت ضروری ہے جاننا. دیکھیں، معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا واقعہ، ان یوجول، جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اور معجزہ کا تعلق دیکھیں اللہ پاک سے ہوتا ہے، حکم سے اللہ پاک کے معجزہ رونما ہوتا. معجزہ بھی کسی بھی نبی اور کسی بھی پیغمبر علیہ السلام کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اپنے اختیار سے جو چاہیں کر. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی معجزے کو دکھا دیں اللہ کے حکم کے بغیر. تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ دلیل نبوت ہوا کرتی ہے. جب کوئی نبی تشریف لاتے ہیں، نبوت پیش کرتے ہیں اپنی قوم کے سامنے، تو وہ قوم ظاہر ہے کہ وہ کوئی دلیل مانگتی ہے، کوئی ثبوت مانگتی ہے، کوئی میریکل مانگتی ہے. تو معجزہ دلیل نبوت ہوا کرتا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اللہ پاک جب کسی نبی کو معجزہ دیتے ہیں تو اس قوم کے، اس زمانے کے حالات کے مطابق اللہ معجزہ عطا فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑا معجزہ دیا گیا، عصائے موسیٰ اور ید بیضا. چونکہ وہ جو دور تھا، اس دور میں جو ہے نا میجک، جادو اپنے عروج پہ تھی. جادو کا جو فن تھا اپنے عروج پر تھا. مصری جو بڑے بڑے ساحر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے اونچے کمالات دکھاتے تھے. یعنی فن میجک، جادو کا فن عروج پر تھا کہ جادو کو لوگ بہت سمتھنگ ان یوجول سمجھتے تھے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ جادو کی طرح دیا. عصا ایسی دی، جو عصا انہوں نے زمین پہ ڈالا تو تمام جادوگروں کے جادو کی جو رسیاں تھیں، اس نے عصا نے 1 بائٹ میں سب کو کھا لیا. سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے. انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جادو میں کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، وہ سب نظروں کا کھیل ہوتا ہے. ریالٹی نہیں بدلتی، نظروں کا کھیل ہوتا ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب، طبعیات، علم حکمت عروج پر تھا. میڈیکل سائنس عروج پر تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھا، پیدائشی کوئی اندھا بلائنڈ ہوتا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھرتے وہ بینا ہو جاتا اللہ کے حکم سے. یہ جو کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے، جزام ہوتا ہے، ایسی بیماری والوں کو عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے، ہاتھ پھرتے، وہ بیمار لوگ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. مٹی کا پرندہ بناتے، برڈ بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اڑ جاتا تھا. چوتھا بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا کہ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ تم نے آج کھانا کیا کھایا ہے اور تم نے بچا کے کیا رکھا، ذخیرہ اندوزی کیا کی. روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے نا
تو جو بچے ان کے ساتھ کھیلتے تھے تو ان بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو بچوں سے پوچھتے کہ میں یہ نہ بتاؤں تجھے کہ تو نے آج کیا کھایا اور تیری ماں نے آج تیرے لیے کیا بچا کے رکھا. تو بہرحال یہ معجزے تھے جو قرآن نے جس کا تذکرہ. اب میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہستیاں جن کی ولایت کا، جن کی کرامت کا، جن کے معجزے کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی شک ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں. کوئی شک ہے؟ قرآن جن کے معجزے کا تذکرہ کر رہا، جن کی کرامت کا تذکرہ کر رہا، ایسے بزرگوں کو تو ہم مشکل کشا کہتے نہیں ہیں. ان بزرگوں کو مشکل کشا ہم کہتے رہتے ہیں جن کے بارے میں کوئی سند نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، گڑی ہوئی باتیں کہانی بنا کے، کہانی پہ کہانی، کہانی پہ کہانی، کہانی پہ کہانی لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وہ ہستیاں ہیں. حضرت اگر مشکل کشا کہنا ہے نا کسی کو، اگر جائز ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کہا کریں. کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن چونکہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں. اگر کوئی ہستیاں ہوتی نا اللہ کے بعد تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستیاں ہوتی جنہیں ہم مشکل کشا کہہ کے پکار رہے ہوتے، غریب نواز کہہ کے پکار رہے ہوتے، حاجت روا کہہ کے پکار رہے ہوتے، دستگیر کہہ کے پکار رہے ہوتے، تو یہ انبیاء علیہ السلام تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پکاریں اگر جائز ہوتا ہو. کتنی بڑی ہستی جن کا معجزہ قرآن تذکرہ کر رہا ہے. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ. قرآن کی آیات ہیں جو بتا رہی ہیں اتنے بڑی اللہ کی یہ ولی، کتنی بڑی کرامت، کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں. ان کو تو آج ہم کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. آج تقریروں میں، درسوں میں، بیانات میں آج ہم سارے کے سارے، ہم بھی مجرم ہیں، ہم مقررین بھی، ہم اسپیکرز بھی. ہمارے یہاں تقریروں میں سوائے گپ کے، سوائے کہانیوں کے کچھ نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہم تیاری کرتے نہیں ہیں، ہم پڑھ کے آتے نہیں ہیں، ہم مطالعہ کرتے نہیں ہیں قرآن کا. آپ قرآنی واقعات آپ سنائیں تو آپ پورے سال کے 365 دن بھی اگر وہ دن کم پڑ جائیں یہ واقعات نہ ختم. قرآن ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے قرآن کے اندر جو سچے واقعات، جس کے اندر برکت ہی خیر ہے. ان واقعات کو تو ہم نے بالائے پچھ ڈالا ہوا ہے. قرآن تو ہم نے صرف قرآن خوانی کے لیے رکھا ہوا ہے. کبھی کھولیں قرآن کو، دیکھیں سورہ مریم میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں کیا ہے، سورہ تحریم میں کیا ہے، سورۃ البقرہ میں کیا ہے. لوگوں کو ہم نے الو بنایا ہوا، لوگ الو بن بھی جاتے ہیں آج کل. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے معجزے عطا کیے گئے، اور میں نے عربی عرض کیا معجزہ دلیل نبوت ہوا کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اتنے اللہ پاک کے اللہ اکبر پیارے بندے تھے کہ اپنا کوئی گھر نہیں، پوری زندگی ان کی اللہ اکبر سفر میں گزری. قریہ جاتے، شہر جاتے، اللہ پاک کے دین کی تبلیغ کرتے، اور کوئی ان کا مقصد نہ تھا، نہ حکومت تھی، نہ بادشاہت تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور میں جو صاحب اقتدار طبقہ ہوتا ہے، جن کو کرسی کی بھوک ہوتی ہے اور لالچ ہوتی ہے، اور اللہ اکبر جو گریڈی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کی دشمن بنی گئے. اور اس حد تک دشمنی کی انہوں نے کہ بادشاہ کو جا کے شکایت لگا دی کہ دیکھیں آپ کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی، جو ہر دور میں ہوتا ہے. یہ شخص جو ہے بہت ہی لوگوں میں اس کے بڑے اثر و رسوخ ہیں، جہاں جاتا ہے مجمع پہ چھا جاتا ہے. اللہ معاف کرے، آج بھی بہت سی جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی اچھا عالم مسجد میں آ جائے، کوئی اچھی تقریر کرے تو اللہ اکبر جو لوگ ہیں انتظامیہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ جی کہیں ہماری جو ہے نا چھٹی نہ ہو جائے اور اس امام کو فارغ کرو، نکالو. ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ اللہ کے نبی پیغمبر کیا کہنا، اور معجزہ بھی پھر اپنا دکھاتے. تو جو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے مانا، جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے یہاں تک حد کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے. حتیٰ کہ جب آخری وقت میں اپنے حواریین کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ محفوظ جگہ میں تھے، باتیں کر رہے تھے، اپنے حواریین کو سمجھا رہے تھے کہ کون ہے جو اللہ کا مددگار ہے. نحن انصار اللہ. انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم مدد کریں گے. تو آخر میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے پوری کوشش کی، اور اللہ پاک وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اپنے طور پہ تو انہوں نے کوشش پوری کی کہ وہ مار دیں. لیکن قرآن نے کہا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. جب یہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے اس کمرے میں پکڑ کے مارنے کے لیے، جان لینے کے لیے، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. قیامت کے قرب میں پھر وہ تشریف لائیں گے، 40 سال انشاءاللہ رہیں گے. دنیا جو ہے خیر اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنیں گی. اللہ کریم ناظرین آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کرے کہ آج کے اس موضوع سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہو، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں، آپ سب سے راضی. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.